ہمارے معاشرے میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ ایک مسئلہ ہے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ کوئی مہلک بیماری ہوتی ہے، اس کی تشخیص بہت دیر سے جا کے ہوتی ہے تو اس کا حل بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس مسئلے کو ابھی معاشرے میں ایک مسئلے کے طور پہ دیکھا ہی نہیں جاتا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس کی تشخیص یا اس کا حل تو ایک بہت دور کی پھر بات ہوئی، جب معاشرے میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ بچوں کی جو کیریئر ہے، بچوں کا جو کیریئر ہے، اور بچوں کا جو پروفیشن ہے، اس کا انتخاب کرنا۔ یہ انڈر ڈیولپ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے، خاص طور پہ ایشیائی ممالک جو ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ اس طرح کے، ان کا یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ اتنا مہلک مسئلہ ہے کہ ابھی ویڈیو کے اینڈ تک آپ جان جائیں گے کہ اس مسئلے کیا کیا اثرات ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں اس کے، جو کہ آپ کو پہلے کبھی علم ہی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی نے بتایا، نہ ہی آپ نے کبھی سوچا ہوگا، کیونکہ مسئلے کے طور پہ اس کو معاشرے میں دیکھا ہی نہیں جاتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پروفیشن کے حوالے سے یہ کیا مسئلہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچے کا جو پروفیشن ہے یا اس کا جو روزگار کا انتخاب ہے، وہ گھر میں والدین یا بڑے بھائی یا جو بھی بڑے ہیں ان کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ سب کو علم ہوگا، مڈل کرتے ہی زیادہ دیر نہ جائیں آپ، میٹرک تو بہت دور کی بات ہے، مڈل کے بعد ہی بچے کے ذہن میں وقتاً فوقتاً یہ ڈالا جاتا ہے کہ بچے نے کیا کرنا ہے، سائنس رکھنی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر بننا ہے، میرٹ میں آیا ہے تو انجینئر بن جانا ہے، یا پھر کیا کرنا ہے۔ یہ 2-3 شعبے ہیں، تو یہ بچے کے دماغ میں مڈل سے ہی ڈالنا شروع کیے جاتے ہیں، اور بچہ ایف ایس سی تک یا انٹر تک، اور بچہ انٹر تک 4 سال میں اس کا دماغ ان باتوں پہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بس میں نے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے۔ اچھا، اور بچہ ذہنی طور پہ بھی یہی سوچتا ہے، اور ذہنی طور پہ وہ سوچ ہی کچھ اور نہیں سکتا، کیونکہ اس کی سوچ ہی محدود کر دی جاتی ہے 8ویں سے ہی، کہ وہ خود سے کچھ سوچ سکے، اپنے روزگار پروفیشن کے بارے میں کچھ سوچ سکے، یا تخیلیاتی انسان یا کریٹیو انسان بن سکے، وہ ختم کر دی جاتی ہے سوچ۔ اور اس کی بس سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہاں یہی اچھے پروفیشن ہے، اور میرا بھی شوق شاید یہی ہے۔ اسے اصل میں نہیں پتا ہوتا، نہ ہی اس کا اصل میں وہ شوق ہوتا ہے، لیکن وہ 4 سال کا جو عرصہ بار بار اس کو باور کرایا جاتا ہے، وہ اس کے ذہن کو جا کے یہ باور کراتا ہے، اور یہ اس کے ذہن کو پہ جا کے نقش کرتا ہے کہ تمہارا یہی شوق ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، گھر والے یا ماں باپ، والدین تو اچھا ہی سوچتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر اور انجینئر ایک اچھے پروفیشن کے طور پہ سوچے جاتے ہیں، وائٹ کالر پروفیشن ہے، آپ اس میں اچھی آمدنی حاصل کرتے ہیں، اچھی لائف اسپینڈ کر لیتے ہیں، گھر گاڑی آ جاتی ہے، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اچھی زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لیے والدین تو یہ سب کچھ دیکھ کے بچوں کا اچھا ہی سوچتے ہیں، والدین تو غلط نہیں ہیں، اور ان سے زیادہ اچھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے وہ یہ پروفیشن کا انتخاب بچے کے لیے کرتے ہیں، اور ایسے ہو بھی جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں، اسی طرح ایک اچھی زندگی گزار لیتے ہیں، گھر گاڑی اور جو چاہیے ضروریات کا اچھی زندگی کے لیے وہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ سوچیں گے کہ پھر یہ مسئلہ کیسے ہے؟ والدین نے بھی اچھا سوچ لیا، بچہ بھی ڈاکٹر انجینئر بن گیا، اور اس نے لائف بھی اچھی گزار لی۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے۔ اب دیکھیے، اس کے نقصانات کی طرف آتے ہیں۔ ایک نقصان اس کا یہ ہے کہ آپ بچے کی سوچ جو ہے نا، بچے کی سوچنے کی صلاحیت اور کریٹیو جو پاور ہے بچے کے دماغ کی، اس کو نہ لمیٹڈ نہیں کرتے، بلکہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، زیرو کر دیتے ہیں۔ سب سے اہم فیصلہ زندگی کا ہوتا ہے پروفیشن کا انتخاب، کیونکہ انسان نے ساری زندگی تقریباً آدھی سے زیادہ زندگی اسی کے اندر گزارنی ہوتی ہے، آدھا دن ادھر ہی گزارنا ہے، اسی سے آمدنی کمانی ہے، اور اسی سے آمدنی حاصل کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ اتنا اہم فیصلہ اور اتنا اہم چیز ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بچے کی خود سے جو سوچنے کی صلاحیت ہے کہ میرا کیا شوق ہے، یا مجھے کیا انٹرسٹ ہے، یا مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ زیرو ہو گیا۔ بچے کو اینڈ تک پتہ نہیں لگتا، اپنے پروفیشن کے اینڈ تک، کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یا مجھے کس چیز کا شوق تھا۔ وہ 4 سال کا جو عرصہ، 5 سال کا اس کے ذہن میں بار بار ڈالا جاتا ہے، اس کو یہی اس کا ذہن کہتا ہے کہ تمہارا یہی شوق ہے۔ اب جب اس کی سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ زیرو ہو گئی، اور اس کی کریٹیو پاور بھی ختم ہو گئی، تو بچہ کل کو زندگی کے جو بڑے کوئی مسئلے مسائل ہیں یا چیلنجز ہیں، ان کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، وہ گھبرا جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، دماغی مسئلوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلا یہ نقصان ہوا کہ آپ نے جو بچوں کی سوچ محدود کر دی۔ اچھا، اس کے علاوہ اب دوسرا نقصان کیا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ بچہ ڈاکٹر تو بن جائے گا، لیکن کبھی اچھا ڈاکٹر نہیں بنے گا۔
وہ بچہ انجینئر تو بن جائے گا، کبھی اچھا انجینئر نہیں بنے گا، کیونکہ اس کا شوق نہیں تھا، اسے مسلط کیا گیا تھا. اور اس بات کا بچے کو پوری زندگی نہیں پتہ لگے گا، کیونکہ اس کی خود سے سوچنے کی پاور ختم کر دی گئی ہے. اس کو خود سے کبھی یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ اصل مسئلہ میرے ساتھ کیا ہے. اب ہوگا یہ کہ وہی بچہ اب 8-10 سال یا 15 سال لگا لے زیادہ اس پروفیشن، اس روزگار میں نوکری کر کے وہ تھک جائے گا زندگی سے، اس کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے گی. دفتر سے آ کے وہ بستر میں چلا جایا کرے گا، وہ دفتر سے آ کے وہ بس سونے کی کرے گا یا وہ ریسٹ کرنے کی کرے گا، اس کے جوڑوں میں درد ہو جائے گا، بال اڑ جائیں گے اس کا برا حال ہو جائے گا. لیکن تب تک وہ وہاں پہنچ چکا ہوگا جہاں سے وہ نکل نہیں سکتا. اب چاہے اس کو پتہ بھی لگ جائے کہ میرا کیا انٹرسٹ ہے، وہ نہیں نکل سکتا. اس کے اوپر ذمہ داریاں پڑ گئی ہوتی ہیں، بچوں کی، گھر والوں کی، فیملی کی، اور پھر وہ نہیں نکل سکے گا پوری زندگی. 15 سال بعد ہی سمجھ لیں اس کا بڑھاپا شروع ہو جائے گا اپنے پروفیشن کے، یعنی کہ آدھا پروفیشن ابھی باقی ہوگا، 30-35 سال یا 40 سال کا اگر پروفیشن ہے تو 15 سال ہی گزار پائے گا، اس کے بعد وہ جواب دے جائے گی. تو یہ دوسرا اس کا نقصان ہوا کہ وہ انسان بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا، جسمانی طور پہ، دماغی طور پہ معذور ہونے لگ جائے گا. تو اس کا نقصان نہ صرف اس بچے کے زندگی کے اوپر ہے، بلکہ اس کا نقصان معاشرے کو، قوم کو اور ملک کو بھی ہے. وہ کیسے؟ کبھی بھی گھر میں آپ کے کوئی بیمار ہوگا اور بیماری کا 1-2 دن میں حل نہ نکلے، آپ مختلف رشتہ داروں سے، دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ یار کسی اچھے ڈاکٹر کا بتاؤ. آپ یہ نہیں کہتے کسی ڈاکٹر کا بتاؤ. تو قوم کو اور معاشرے کو ڈاکٹر یا انجینئر نہیں چاہیے، بلکہ اچھے ڈاکٹر اور اچھے انجینئر چاہیے، جو کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ملک میں بہت کم ہیں. اس لیے وہ ڈاکٹر یا انجینئر تو بن جائے گا، لیکن اس کا نقصان معاشرے کو بھی، کی قیمت معاشرے کو بھی اٹھانا پڑے گی. اچھا ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن پائے گا. ایک اس کی سوچ آپ نے ختم کر دی، جس کی وجہ سے وہ زندگی کے چیلنجز اور کریٹو پاور جو ہے اپنی، اس کو کبھی بروئے کر لا ہی نہیں سکے گا. ایون اس کو پوری زندگی یہ نہیں پتہ لگے گا کہ میں تھک کیوں جاتا ہوں 10-15 سال میں، اپنے کیوں تھک جاتا ہوں دفتر سے آ کے، اور میرے جوڑوں میں، ہڈیوں میں درد کیوں ہونے لگ جاتا ہے، میرے بال کیوں اڑ گئے ہیں. اس بات کو بھی نہیں وہ سوچ پائے گا پوری زندگی، نہیں اس کو پتہ لگے گا یہ کیوں ہے. وہ سمجھے گا کہ ڈپریشن ہو گیا، کیا ہو گیا، لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اس پہ مسلط کیا گیا، اسے پسند نہیں تھا. یہ بات بھی نہیں سوچ پائے گا. وہ اتنی کم ہو جائے گی اس کی سوچ اور اس کی سمجھنے کی صلاحیت جو ہے، اور زندگی کے مسئلے مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہی نہیں کر پائے گا وہ. اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جو معاشرے اور قوم کو اور ملک کو بھی ہے، کہ ایک ڈاکٹر تو ہوگا لیکن اچھا ڈاکٹر نہیں ہوگا، اور انجینئر تو ہوگا، اچھا انجینئر نہیں ہوگا. وہ الٹا معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے ان کے لیے نقصان کا باعث بنے گا. اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ جلد بڑھاپے کا شکار ہو جائے گا، جلد اپنی زندگی کی خوشیاں کھو دے گا، زندگی میں خوش نہیں رہ پائے گا. یہ 3 بڑے نقصانات ہو